بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور بڑی خبریں ہیں آج، اور بڑی خبریں ہیں۔ لندن سے بہت زبردست خبریں آ رہی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کے کہنے کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو جلسے میں ڈیزل کہہ کر کیوں پکارا، اور کیا فوج نے جب یہ اعلان کر دیا ہے کہ فوج کا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں، حکومت جلسوں میں بار بار آرمی چیف کا نام لے کر کیا اس بات کا اظہار کرے، یا اس بات کے اوپر اصرار کر رہی ہے کہ فوج براہ راست سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ خان صاحب نے اپنے خطاب میں ایک اور بات کہی کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یوں لگتا ہے کہ خان صاحب جنرل باجوہ کو خاطر میں نہیں لا رہے، اور ان کی جو درخواست تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا جائے یا کسی اور کو برے ناموں سے نہ بلایا جائے، وہ خان صاحب نے عوامی جلسہ عام میں ریجیکٹ کر دیے۔ یعنی ایک طرف حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ فوج کی بات بھی نہیں مان رہے، اور وہ جنرل باجوہ آرمی چیف ان کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی بات بھی نہیں سنتے۔ اور ایک اور خبر صحافی اسد طور نے دی ہے، وہ خبر بڑی تہلکہ خیز خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ فوج کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں باہر آئی ہیں، اور پہلی خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو باجوہ صاحب نے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اب شوکاز نوٹس ہے یا نوٹس جاری کیا ہے، بہرحال ان کو نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ صحافی اسد طور کی خبر ہے، جس میں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو آگے چل کر۔ لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ جیسے ہی عدم اعتماد کا معاملہ گرم ہوا ہے تو بہت سی اہم شخصیات بیرون ملک کے جانے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ اہم لوگ چلے گئے ہیں۔ شاہد اکبر صاحب جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں، برطانیہ چلے گئے، ذرائع کہتے ہیں۔ اور ذرائع کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ خاتون اول کی دوست اور ایک بڑی مشہور شخصیت جو کہ احسن جمیل گجر، جن کا نام ہے، پنجاب کی سیاست میں ان کا کافی عمل دخل رہا ہے، تو وہ بھی امریکہ جانے کے لیے تیار ہے، یا انہوں نے بھی ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ عدم اعتماد کی بات شروع ہوتے ہی ٹکٹ کٹاؤ لین بناؤ، یا لین بناؤ ٹکٹ کٹاؤ والا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت سی اہم شخصیات جو ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہیں۔ صبح کے 4 بجے مجسٹریٹ کی عدالت لگی، اور جے یو آئی فے کے کارکنان کو رہا کیا گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے کل ہڑتال کی کال دے دی تھی، پہیا جام کی کال دے دی تھی، اور یہ اس وقت دی تھی جب پارلیمنٹ لاجز پر پولیس نے اٹیک کیا تھا، اور ان کے 2 ایم این ایز اور کچھ انصار الاسلام کے کارکنان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور رات کو ہی مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی کال دی، اور 1 گھنٹے کے اندر ہی ان کے کارکنان سڑکوں پر آ گئے، جنہوں نے بھی کیا کام، حکومت تو یہ کام کرنے سے رہی، کیونکہ حکومت تو پکڑنے والوں میں شامل تھی اور دھمکیاں دینے والوں میں شامل تھی، اور آج بھی شہر شیخ صاحب دھمکیاں ہی دے رہے ہیں کہ کسی نے ہاتھ میں قانون لیا، یا پتہ نہیں قانون کو ہاتھ میں لیا، کچھ عجیب سے لفظ بول رہے ہیں، تو وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ وہی شہر شیخ صاحب یاد ہوگا، جلا دو گرا دو، یہ وہی شہر شیخ صاحب جو کہتے تھے جلا دو گرا دو، پتہ نہیں کیا کر دو، فلاں کر دو، اور اب وہ کہتے ہیں کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کام پہ ٹانگنا ہے، سمجھ نہیں میں نے کیا بولا، کام پہ ٹانگنا۔ وہ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہہ دیا تھا غلطی سے کام پہ ٹانگنا، جس کا مذاق اڑایا گیا، خان صاحب نے جلسے میں کہا اس کو ادرو تو سکھا دو، اور پھر کہا کہ وہ نشست باندھی ہوئی ہے۔ آج بھی جلسے میں انہوں نے یہی کہا کہ وہ میں نے نشست باندھ لی ہے۔ انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ شست باندھنا ہوتا ہے، لفظ شست ہے، نشست نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ اردو میں غلطیاں کرتے ہیں، اس طرح آپ دوسروں کی اردو میں کیڑے مت نکالا کریں۔ آپ کی اردو بھی ماشاءاللہ ایسی ہے، آپ پر تو بہت سارے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ خبریں گرم ہے، اور خبر لندن سے یہ بھی ہے کہ علیم خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے نواز شریف سے، اور یہ ملاقات بڑی خفیہ اور پراسرار طریقے سے ہوئی۔ اس ملاقات میں علیم خان نے حکومت کی جانب سے جو رویہ رکھا گیا ان کے خلاف، وہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون جوائن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ملے تھے اپنا جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے، کچھ وزراء کے ساتھ، اور ان کے گروپ میں وہ شامل ہوئے۔ اب لندن جانے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ وہ کوئی نیا گروپ تشکیل دینے کی بجائے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر ہے، جو حکومت کے اپنے سورس، وہ کہتے ہیں نا ہم خیال چینل، وہ تو خبر دے رہے ہیں کہ جناب یہ مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں۔
تو یہ بڑی خبریں ہیں، اور ان بڑی خبروں میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو خبر وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو ستور صاحب نے دی ہے، وہ کہ جی جنرل فیاض حمید صاحب کو نوٹس ہو گیا، لیکن اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آتے ہیں خان صاحب کے جلسے کے اوپر۔ اب خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے لوئر دیر میں، اس جلسے سے حکومت کو روکا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ وزیر اعظم اس جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ جو صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے مطابق ایم این ایز کسی بھی پولیٹیکل کمپین میں جا سکتے ہیں، ان کے مطابق وزیر اعظم اس میں شامل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کسی کی پولیٹیکل کمپین میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے لوئر دی چلے گئے اور انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ خطاب ظاہر ہے، وہ جلسے سے خطاب کرنے تو ووٹر سے کیا انہوں نے خطاب کرنا، انہوں نے دراصل اپوزیشن کے اوپر جو گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہی جا کر انہوں نے وہاں کیا، اور جلسے میں انہوں نے یعنی آرمی چیف کو شرمندہ کر دیا۔ یہی کہا جا سکتا ہے جنرل باجوہ کو شرمندہ کرنے والی بات ہے اگر میں کسی سے ریکویسٹ کروں کہ یار یہ فلانا کام پلیز نہ مت کیجیے گا، اور آپ جا کر بھرے مجمع میں کہہ دیں کہ یہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے فلانا کام مت کرو، اور وہ کام کوئی نجائز بھی نہیں، وہ کام آپ کی بھلائی کے لیے کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر پاکستان ہے، جس قسم کی آپ بیہودہ اور لغو گفتگو کرتے ہیں اس سے روکنے کے لیے آپ کو گزارش کی گئی، ان لوگوں نے گزارش کی جنہوں نے آپ کو پالا پوسا اور یہاں تک پہنچایا۔ اب وہ سمجھتے یہ کہ بچہ تھوڑا سا ذرا بھٹک گیا تو اس کو سمجھایا جائے، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور میں تو امریکہ کو میں نے منہ نہیں لگایا، اور میں نے روس کی دورے کے اوپر میں نے کسی کی بات نہیں سنی، میں نے یورپی یونین کو کھری کھری سنا دی۔ تو ہماری یہ کیا بیچتے ہیں باقی کے لوگ جو ہے وہ چنے بیچتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا 3 چوہے نکلے ہیں شکار کرنے اور یہ میرا شکار کریں گے، میں ان سے پہلے ان کا شکار کر لوں گا۔ اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں، ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز شو باز۔ یہ 3 چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا۔ تو پھر ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں خان صاحب چوہے مار شکاری ہیں، اور تم کو آتا کچھ نہیں ہے، یہ چوہے ہی مار سکتے ہیں، بلیاں پکڑ سکتے ہیں، یہ انڈے کٹے مرغیاں مچھیاں یہ پتہ نہیں کہاں رہے ہیں، کس فارم کے اندر، پولٹری فارم کے اندر یا کیٹل فارم کے اندر یا ریٹ فارم کے اندر ان کی تربیت ہوئی ہے کہ یہ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ چوہے مار دیں گے، چوہے مار دیں گے، چوہا مارنے والی بات تو مطلب پرائم منسٹر کے منہ سے زیب نہیں دیتی۔ عام آدمی جو نا تھڑے باز گلی محلے میں وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کو بہت گالیاں دیتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کو بھی لوگ نہیں بخشتے۔ پھر اور جتنے لوگ ہیں جن کو ہم عزت مآب اور بڑی تکریم سے نام لیتے ہیں میڈیا کے اوپر، ہماری مجبوری ہے، ہمارے آئین کے اندر ان کی عزت و تکریم کا لکھا گیا ہے اور ہم چونکہ اس کو پابند ہے تو ہم تو وہ باتیں نہیں کر سکتے، لیکن عام آدمی کی آپ باتیں سنیں تو وہ جو بھگو کے مارتا ہے نا وہ آپ کے کان بھی لال کر دے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی اس طرح کی باتیں جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں، یہ یعنی اب وہ جلسوں کے اندر تنہائی میں کی گئی باتیں یا ریکویسٹ کے انداز میں کی گئی باتیں ان کو بتا بھی رہے ہیں اور سرے عام اس کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ تو اس ریجیکشن سے مجھے یاد آ گیا جناب، وہ ہمارے آپ کو یاد ہوگا وہ ڈان لیکس، اس کے اوپر جو انکوائری بیٹھی تھی حکومت نے بٹھائی تھی، اور کچھ اپنے لوگ اس وقت کے جو سٹنگ منسٹر تھے ان کو حکومت نے ہٹایا، انکوائری کنڈکٹ کی۔ تو اس وقت جو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے باقاعدہ جنرل آصف غفور تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہاں وہی تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ریجیکٹڈ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ریجیکٹڈ، ٹوٹلی ریجیکٹڈ، تو یعنی کوئی خاطر نہیں لائے۔ اور آج مجھے پھر یاد آ گیا وہی جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹوٹلی ریجیکٹڈ، ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی میں امریکہ دے نہیں سنتا پہ میں تہاڈی کتنے سنا گا۔ تو خان صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے آج جو باتیں کی وہ باتیں میں تو نہیں دہرا سکتا، وہ تو بڑی وہ بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں باتیں کرنے میں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو اس حد تک پرووک کریں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا۔ کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ آئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جنرل بابر صاحب، انہوں نے آ کے
بڑے مہذب انداز میں کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ جانے, آپ کا کام جانے, بہت ہو گیا جو ہو گیا, ماضی کی باتیں چھوڑے جو ہوتی رہی ہیں. تو آج ہی خان صاحب نے اسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے جلسے کے اندر باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا, اور میں نے پھر جو میں نے بات نہیں سنی, کیوں لوگ کہتے ہیں ڈیزل ڈیزل ڈیزل, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں ریڈیکیول کرنا, اس کو ہیومیلیٹ کرنا. اور میں یہ کسی اور نے بات کی ہوتی, کسی اور وقت میں کی ہوتی, کوئی آج سے 2-4 سال پہلے کی ہوتی, تو اس کو جناب لینے کے دینے پڑ جانے تھے, اس کو کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکال دیا جاتا, اس پہ کامہ ڈال دیے جاتے, اس پہ پنامہ ڈال دیا جاتا, اس پہ کچھ اور پجامہ ڈال دیا جاتا, کچھ ڈال کے اس کو فرق کر دیا جاتا. لیکن ہیڈس آف ہے آج کی جو ہماری رجیم ہے, دونوں رجیمیں بڑی, مطلب ملٹری رجیم کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ بڑی ہمبل ہے, بڑی اس وقت وہ اپنے آپ کو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پبلک سینٹیمنٹس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو پبلک سینٹیمنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو کچھ پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ فوج نیوٹرل ہے, فوج سیاست میں نہیں آ رہی. کل جب DGI نے کہا نیوٹرل ہے, تو پھر مان لیں نیوٹرل ہے, تو آپ نے اگر نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, یعنی حد ہو گئی. آپ نے کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دے دی, آپ کی زبان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, آپ جانور قرار دے دیا. نیوٹرل, ہم صحافی میں خود کو نیوٹرل ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, اور ہمیں بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نیچے جا کے کمنٹس پڑھے, لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا نیوٹرل رہا کریں, اور اس کا مطلب ہے بقول خان صاحب کہ ہم جانور ہیں. ہم اگر نیوٹرل ہیں تو جانور ہیں. جو صحافی نیوٹرل ہے, جو یعنی بٹوین دی لائنز یا بین بات کرتا ہے یا بیلنس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ جانور ہے. تو آپ کو مطلب خدا نہ خواستہ, مطلب اگر ہم کہیں گے تو پھر آپ برا مانیں گے, پھر آپ کہیں گے وہ پیکا قانون لاؤ اور فلانا لاؤ, اور میرے گھر پہ بات آ گئی, اور میرے یہ, آپ نے کس کو جانور کہا؟ یہ تو یعنی حد ہو گئی کہ آپ نے جانور ہی کہہ دیا کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. یو ٹرن لینے پہ کیا آپ کہتے ہیں بڑا لیڈر ہوتا ہے, اب نیوٹرل والے کو آپ نے جانور کہہ دیا. یعنی تو اب ہم نہ کہا کہ ہم پھنس گئے ہیں کہ ہم کیسے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. جب ہم کہیں گے فوج نیوٹرل ہے تو لوگ کہیں گے یہ نیوٹرل ہوئی جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہ والی ہے. تو کیا لفظ استعمال کریں فوج کے لیے؟ غیر جانبدار کا لفظ, یعنی نیوٹرل نہیں کہہ سکتے تو کیا کہیں؟ لا تعلق کہہ دیں. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا لا تعلق ہے, کیونکہ وہ لا تعلق ہوتے تھے پھر کور کمانڈر پشاور وہ کیوں فون کرتے چودھری پرویز الہی کو؟ یہ جو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے صحافی اسد طور کی خبر کے مطابق 2 چیزوں پہ جاری ہوا ہے. یہ ان کی خبر ہے دروغ بر گردن راوی, بلکہ دروغ بر گردن اسد طور. وہ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہم ذرا ان سے دور ہیں, تو وہ بہتر سورس ہے, اور ان کو بہتر طریقے سے انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ویلاگ کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ان کو ایک تو انہوں نے بغیر اجازت پرائم منسٹر سے ملاقات کی, اور دوسرا انہوں نے کسی سیاستدان کو فون کیا, اور شاید پرویز الہی کا نام لے رہے تھے, کہ ان کو فون کیا, اس پر انہیں جو ہے شوکاز نوٹس جاری کیا کہ یہ آپ نے بغیر ہائی کمان کو کے نالج میں لائے یا ان کو بتائے بغیر آپ نے یہ کام کیا, جو کہ ٹھیک کام نہیں ہے, یہ انلافل کام ہے. تو یہ تو خیر ان کا معاملہ ہے. یعنی معاملہ کیا اب اس پہ زیادہ, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, یہ بڑی تصدیق کے بعد یہ خبریں اس قسم کی جاری کی جاتی ہے, کیونکہ فوج کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے. اور چونکہ میں تو نہیں کوشش کرتا کہ فوج کو لایا جائے, لیکن میں پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ انہیں کوئی ٹکر مار دے, انہیں کوئی ٹکر مارے اور ان کو لو لوان کر دے, اور یا وہ اپنے کپڑے خود پھاڑ لے اور تھانے پہنچ جائے کہ میں نے بڑا ماریا ہے. وہ اس وقت ان کو اسی قسم کی کوئی کارروائی کی توقع ہے کہ کوئی مخالفین ان کے خلاف کوئی ایسا کام کرے, کوئی ایسا ڈرامہ کریٹ کریں جس میں وہ مظلوم بن جائیں, اور اسی لیے وہ پورا پرووک کر رہے ہیں. کل جو انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر پولیس بھیج کے اٹیک کرایا اور پھر کوشش کی کہ یہ پرتشدد ماحول ہو, تصادم ہو جائے, وہ تو چند قوتیں بیچ میں آئیں اور انہوں نے سمجھا بجھا کے کیا, جب وہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر معاملے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کرا دیا, ورنہ یہ خان صاحب لیدے گئے سن. اور آج پھر وہ کہہ رہے ہیں جی شیر شاہ صاحب میں نہیں چھڈواں گا, میں نہیں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو وہ بھی بیچارے ان کو کیا کہا جائے کہ وہ بھی ہو گئے ہیں, یا ظاہر پریشر سب پہ, حکومت کے تمام لوگوں پہ پریشر نظر آ رہا ہے. ایسے نہیں لوگ بھاگ رہے, اور ایسے نہیں آپ روک رہے, اور ایسے نہیں آپ سب کچھ کر رہے, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میں رینجر اور پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہوں اسلام آباد جب پولنگ ڈے ہوگا. تو میں تو کہوں گا اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے, درخواست داخل کر رہے ہو کہ جی آرمی لگائیں, فوج کو لگائیں, کیونکہ یہ جب الیکشن عام انتخابات فوج کی نگرانی میں ہو سکتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کا الیکشن بھی کرا لیں. اور فوج تو سیاست سے لا تعلق ہے. اب میں نیوٹرل نہیں کہوں گا, کیونکہ نیوٹرل کہنے میں اب نیوٹرل میں بہت بڑا ابہام ہو گیا.
تو وہ غیر جانبدار ہیں یا ان کو کہہ لیں وہ لا تعلق ہیں. تو اب یہ درخواست کرنی چاہیے اپوزیشن کو. رینجر تو دیکھیں نا، رینجر تو کراچی میں بھی تو کیا کر لیا. اب رینجر کی ذمہ داریاں الیکشن کرانا نہیں ہوتی، اور رینجر تو چلو لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہے. تو لا اینڈ آرڈر جو خراب کرنا ہے وہ تو حکومت خراب کرنا چاہتی ہے. ہاں صاحب نے آج بھی کہا کہ میں پولنگ ڈے سے ایک دن پہلے جلسہ کروں گا اور عوام کا سمندر ہوگا، اجتماع ہوگا، فلاں ہوگا. تو بھائی یہاں تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، جلسوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ جلسوں کا مقابلہ کرنے چل رہے ہیں. تو پھر آپ جب عدم اعتماد میں فارغ ہو جائیں گے تو جلسے کر لیجئے گا، کسی نے آپ کو نہیں روکا. پھر بتائیے کہ جلسہ بڑا کیسے کرنا ہوتا. اب تو وہ اے ٹی ایم بھی نہیں جو بڑے بڑے جلسے کراتے تھے. لاہور کے 2 جلسوں کا کریڈٹ علیم خان کو جاتا ہے، اور علیم خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جاتا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے بہت سے جلسوں کے اخراجات اٹھائے اور آپ کو ہیلی کاپٹر دیے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. تو اب آپ ظاہر ہے اب وہ خاص اب کافی، یعنی ان کا ٹیکس دیکھا نا، انکم ٹیکس انہوں نے پہلے سے زیادہ ادا کیا ہے. تو اس کا مطلب ان کی آمدنی بڑھ گئی ہے، جائز آمدنی. باقی کا ہمیں اللہ مالک ہے، ہمیں نہیں پتہ. وہ تو الزام لگایا انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے، وہ خاتون اول پہ جو الزام لگاتے ہیں. لیکن آج خان صاحب نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. جب بلاول بھٹو نے خاتون اول پہ الزام لگایا نا تو مراد سے ہی سب آئے، انہوں نے بڑی بوم بام کی. لیکن پرائم منسٹر نے اب کسی جلسے میں یہ نہیں کہا کہ میری اہلیہ پہ الزام لگایا. پہلے تو بڑا کہتے تھے میری، کسی نے وہ پروگرام کر دیا تھا، کس نے، نجم سٹی کی خبر تھی کہ وہ ان کی اہلیہ جو ناراض ہو کے وہ چلی گئی ہیں لاہور میں یہ میڈم فرح کے گھر پہ جو ان کی سہیلی ہیں، اور اس طرح کی خبر تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیں میری ذاتی زندگی میرے پہ اس پہ کیا، یہ کیا، پی کا قانون لاؤ اور سارے یوٹیوبر کو پکڑو اور صحافیوں کو ٹانگ دو، وائی فائی کو اختیارات دے دو. وہ تو اللہ بھلا کرے عدالت کا. انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنی اندھی نہیں مچی ہوئی، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یہاں پہ پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے. تو انہوں نے اس کے خلاف سٹے دیا، وہ روکا ہوا ایف آئی کو گرفتاریوں سے کہ آپ نہیں کر سکتے کسی کو، اور اب اس کے اوپر سٹے چل رہا ہے، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو اس وقت تو آپ ہم چڑھ گئے سب لوگوں پہ اوپر. اب بلاول بھٹو کو جب آپ نے تھوڑا سے بھی اس کا مذاق اڑایا اور اس نے واپس پلٹ کے وار کیا تو بولتی بند ہو گئی. اب خان صاحب نے بلاول بھٹو کے بارے میں چپ، اب بس وہی گھسی پٹی کیسٹ، زرداری یوں اور بلاول اپنا مولانا فضل الرحمان یوں اور فلانا، اور 3 بندوں کا نام لے کے، 3 بلکہ چوہے کار، میں نے شاید کہہ دیا شروع میں، 3 چوہے کرنے چلے شکار. وہ آپ نے کہانی پڑھی ہوگی نا، تو خاص صاحب کو کسی نے بتایا کہ ایسے کرو تو بڑا مزہ آئے گا. تو چوتھے چوہے کی گنجائش نہیں تو بلاول بھٹو کا نام کیسے لیں. اب وہ جو بچے پلیئر تھے، یعنی 2 بلاول بھٹو مریم جو کہ جنہوں نے خاص صاحب کو وقتہ ڈالا ہوا تھا، ان کو کر دیا گیا سائڈ میں. بزرگ سیاستدان آگے آگے ہیں، وہ کہتے ہیں جی معاملات پاکستان کے بہت خراب ہو گئے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے سارے جو سینئر قیادت ہے وہ مل کر بیٹھے، اس لیے اب مقاب لیگ بھی وہ ادھر جا رہی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا مشیر داخلہ شہزاد کو برطانیہ چلے گئے ہیں، اور خاتون اول کی دوست فرح خان کے بارے میں سورسز کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی خبر چلی ہے کہ احسن گجر اور فرح خان وہ بھی امریکہ جا رہے ہیں، اسی یعنی اگلے ویک جا رہے ہیں. ان کی ہمشیرہ پہلے ہی جا چکی ہیں، اور کوئی سابقہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ بھی جا رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ زلفی بخاری کے دوست جو یہاں رہتے ہیں، اور کچھ جو حکومت کے ساتھ جو کہ اے ٹی ایم یا فائنینسر ہے نا پہلے وہ جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں. تو یہاں پہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، پوچھ رہے ہیں ان سے کی کریے، نکلیے کہ ٹھہریے. تو اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پھر اس کے اوپر بات کی کہ یہ جو پرتشدد ماحول بنایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. اور لگتا یوں ہے کہ شباز شریف بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی خاصی گرم گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملات تحریک عدم اعتماد والے معاملات، یعنی اگر آپ نے تھوڑی سی ہینکی پینکی کی نا پارلیمنٹ کے اندر، یعنی لوگوں کو نہیں جانے دیا، ناکام بنایا، کڈنیپ کر لیا، روک دیا، کیونکہ 172 کا فگر اپوزیشن نے پورا کرنا ہے اور حکومت پوری بدماشی میں اتری ہے. خاص طور سے فل بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مرحوم سلطان رائی کی طرح، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. اچھا شان کہہ دیتے ہیں، سلطان رائی ذرا حاجی نمازی تھے، شان ذرا یہ کہ وہ ان کی جماعت میں بھی ہیں اور اگریسو بھی ہیں. شان ویسے عزت کے قابل ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. شان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سمارٹنس، میں نے سمارٹنس کو سمارٹنس کمپیئر کیا، آدمی شان بھی بہت شریف آدمی ہے، لیکن فلموں میں رول کی بات کر رہے ہیں کہ اسی قسم کا کریکٹر خاص سب کا بھی آ رہا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. پشپا میں نے پہلے کہہ دیا ہے، پشپا جھکے گا نہیں، تو اس وقت پشپا موڈ میں ہے، یہ مناسب ورڈ ہے. تو اس وقت پشپا موڈ میں جا چکے خاص صاحب، وہ جھکے گا نہیں والا کیس ہے. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے، وہ کہہ رہے کوئی مجھے آ کے مارے، کوئی یعنی سوسائڈر نہیں ہوتا بندہ خودکش مرن تیار، فدائی. آج انہوں نے کہہ دیا میری جان بھی چلی جائے تو یہ تو فدائی ہوتا ہے نا، وہی سوچ سکتا ہے کہ بھائی میری جان بھی چلی جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے.
تو اس موڈ کے اندر سیاست ہو رہی ہے اور یعنی اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اتنا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقع سے کچھ زیادہ ہی ہو سکتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بیچ میں 2-3 خبریں باریک باریک بیچ میں ڈالی ہے نا، جس میں ٹینشن بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں. ویسے ایک جو جیسچر آج آیا، جو پاک فضائیہ کی کوئی تقریب تھی، طیارہ جو انکلائن کیا ہے بحری ہمارے فضائی بیڑے کے اندر، اس میں موجود تھے آرمی چیف بھی اور جنرل فیاض حمید بھی اور پرائم منسٹر بھی، وچ از گڈ. لیکن جو پیچھے باقی باتیں چل رہی ہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہ تو ایک اب رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلے عام لڑ پڑیں اور کہ جی آپ بلائیں میں نہیں آتا، میں بلا کوئی ڈیکورم کے خلاف ہے. چونکہ وہ پرائم منسٹر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں تو پھر جانا پڑے گا. خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ کہ حکومت کے 2 اتحادیوں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف جو ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ حکومت یعنی خان صاحب بلوتے نہ ہی سمجھو. اب یا تو ہم بغیر کچھ لیے دیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں، یا پھر چلے جائیں دوسری طرف چلے جائیں. تو یہ دونوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں نے کہا کہ حکومت کو تو کچھ بھی جو ہے نا یعنی جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے. ہمیں خان صاحب نے کہا جی ہم نے پیٹرول سستا کر دیا، بجلی 5 روپے سستی کر دی، اور آپ نے کہا تھا مہنگائی کم کریں تو میں سستی کر رہا ہوں، لیکن کل ہی بجلی 5-5.5 روپے مہنگی ہو گئی. اور جو پہلے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا اس کا بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. یہ قوم کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی جو اس دن خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا نا کہ پیٹرول 5 سستا 10 روپے اور بجلی 5 روپے یونٹ، تو پیٹرول کا نوٹیفکیشن تو ہوا تھا لیکن بجلی کا نہیں ہوا تھا. اور بجلی کا آج پھر دوبارہ اس میں ایکسٹینشن یعنی اور 5 بڑھ گئے، ان دنوں میں 10 بڑھ گئے ہیں، تو پیٹرول والا کھاتا پورا ہو گیا. بائی دا وے جو خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی اس سے کوئی قیمتوں میں کمی آئی؟ یہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں. اگر کسی کو اس بات کا یعنی کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ جی ہو گیا جی ہمیں یعنی مہنگائی کم ہوئی ہے، تو وہ ہمیں بتائے تاکہ ہم پبلک کو بتا سکیں کہ جناب خان صاحب نے جو پیٹرول کی قیمت کم کی اس کا عوام کو فائدہ پہنچا ہے. اب جو خان صاحب نے دیر میں جلسہ کیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ان کو باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے. انہیں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا. انہیں کہا گیا 14 مارچ 10:30 بجے تک تحریری یعنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں یا وکیل کو بھیجیں اور بتائیں کہ آپ دیر کے جلسے میں کیوں گئے، کیونکہ آپ کو تو روکا گیا تھا. پھر 10 لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا. اس میں ایک تو وزیر اعظم خان صاحب کو تو کیا گیا نا، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ وزیر محمود خان، گورنر شاہ فرمان شاہ محمود، وزیر خارجہ، ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. کیونکہ یہ سارے صرف ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں، یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں. تو ایم این اے کو شاید دیا گیا تھا. تو اس میں اسد عمر، مراد سعید، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تقریباً 10 لوگوں کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا. یہ ابھی لینڈ کی خبر تو میں نے شیئر کر دی آپ کے ساتھ. اور اس میں صوبائی وزیر انور زیب، ایم پی اے لیاقت علی، معاون خصوصی ملک شفیع اللہ، یہ سارے لوگ شامل ہیں. جو پرویز خٹک بھی شامل ہے. تو ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 14 تاریخ کو ان سب کو بلایا کہ آ جائیں یا وکیل کے ذریعے بتائیں کیا ہونا ہے. خاص صاحب اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں نا، میں یہی تو بتا رہا ہوں. وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دینا، وہ کہہ رہے ہیں مینو مارو، میں اب کے مار، وہ یہ اس پوزیشن میں چل رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کو بیچارے کو وائلنس ہو جائے، کوئی بہت بڑا کوئی تصادم ہو جائے، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی یعنی آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز ایسی نکل آئے. یہ جو کل واقعہ ہوا تھا پارلیمنٹ لاجز والا، یہ تو بچت ہو گئی اس کو. تو اگر خدا نہ خواستہ آگے سے کوئی ریزنٹمنٹ ہو جاتی، یعنی جن لوگوں کو پکڑنے گئے تھے کوئی وہاں پہ، ویسے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ رضاکاروں کو جو بھی انصار الاسلام کے تھے، لیکن جس طرح انہیں اٹھایا گیا وہ بھی طریقہ غلط نہیں ہے. تو دونوں کو آپ نے، کیونکہ اگر آپ سیکورٹی گارڈز کو یا اپنے چند لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز میں لے جائیں گے تو وہاں اور ایم این اے ایم پیز بھی ہیں، ان کو بھی خدشہ، ان کو بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس میں گھس کے چلا جائے اور کسی دوسرے ایم این اے ایم پی کسی کو شخصیت کو نقصان پہنچائے. تو نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ لاجز آپ کا لاجز ہے، ایم این اے ایم پیز کا ایم این اے تھا، تو وہاں پہ انہیں کو رہنا چاہیے. تو مہمانوں کو اب کسی اور جگہ ٹھہرا دیں، زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال اگر کچھ بڑا ہو جاتا، یعنی اگر وہ واقعی مسلح ہوتے اور کچھ آگے سے ریئیکشن ہو جاتا
تو لینے کے دن پڑ گئے تھے، لاشیں گر جاتی. تو یہ تو یعنی بہت ہی مناسب ہوا کہ بات مار پیٹ یا تشدد یا تھوڑی بہت یعنی کامران مرتضیٰ پہ تشدد کیا گیا، اس کا افسوس ہے. وہ بڑے شریف آدمی ہیں. تو اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. اس واقعے کے پیچھے وزیر داخلہ شیخ رشید کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہاں کے جو اس وقت کے آئی جی ڈی آئی جی جو بھی ہیں. تو اینڈ آف دی سٹوری یہ ہے جناب کہ لندن سیاسی سرگرمی کا مرکز ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں نواز شریف کو بڑا سرپرائز دیں گے. وہ کیا دیں گے؟ وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مرجنگ کا سرپرائز دیں گے یا کوئی اور سرپرائز دیں گے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ خان صاحب بھی کوئی سرپرائز دے سکتے جی. یہاں بھی سرپرائز کی تیاریاں چل رہی ہیں. وہ آگے دیکھیے ہوتا کہ ہے، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے. تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہنے کے لیے ابھی وقت نہیں ہے. آگے چل کر ہو سکتا ہے وقت آئے تو پھر بہت سی باتیں کھل کر بھی کی جا سکتی ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.